بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ بات سن کر غصے سے میرا خون کھول اٹھا، جی چاہا کہ اسی وقت شیدے کو مار مار کر مزید لہو لہان کر دوں، مگر مسئلہ وہی تھا کہ وقت دھیرے دھیرے ہمارے ہاتھ سے نکل رہا تھا۔ ہم تینوں قاسم کو اپنے ساتھ لے کر اسی لمحے اس کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس بارے میں مزید باتیں سفر کے دوران میں پتہ چلیں۔ قاسم نے خود کو حالات کے دائرے پر چھوڑ دیا تھا اور ہماری ہر بات کا بے چون چرا جواب دے رہا تھا۔ راستے میں قاسم سے بہت کھل کر باتیں ہوئیں، مگر ان کا محور صرف اور صرف جہانگیر کی ذات تھی۔ اس وقت صبراج کا نام میرے لیے ثانوی ہو کر رہ گیا۔ شدید غصہ آنے کے باوجود شیدے کا نام بھی ذہن سے محو ہو چکا تھا۔ مجھے صرف جہانگیر کی فکر تھی۔ اس کی ذات کو سب سے بڑا خطرہ صبراج کی ذات سے تھا۔ زیر زمین دنیا میں کوبرا کے لقب سے اپنا سکہ چلانے والا وہ زہریلا ناگ کسی بھی وقت اپنے شکار پر حملہ آور ہو سکتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ جہانگیر جیسے تندرست اور توانا شخص کے لیے ایک دو دن کی بھوک پیاس مہلک ثابت نہیں ہو سکتی تھی، لیکن مجھے یہ خوف تھا کہ ایسی ناتوانی کے عالم میں وہ صبراج تو کیا قاسم جیسے آدمی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اسٹیشن 4 سے ایک طویل مسافت طے کر کے آخرکار ہم شارع فیصل پر لال کوٹھی کے علاقے میں پہنچ گئے، جہاں PECHS میں قاسم کی رہائش تھی۔ یہ دیکھ کر میری جان میں جان آئی کے درمیانی رقبے پر بنے ہوئے اس مکان کے باہر کوئی اور گاڑی موجود نہیں تھی۔ سلطان شاہ نے گاڑی گیٹ کے سامنے لگا کر ہارن بجایا تو چوکیدار بہت پھرتی کے ساتھ باہر آیا۔ سلطان شاہ نے گاڑی کے ہیڈ لیمپس بجھا کر کیبن لائٹ آن کر دی۔ چوکیدار نے ڈرائیور کے برابر والی نشست پر اپنے گمشدہ مالک کی صورت دیکھی تو خوش ہو کر تیزی سے گیٹ کھول دیا اور ہماری گاڑی مختصر پورچ میں سما گئی۔ ہم سے پہلے یہاں کوئی اور آیا تھا؟ میں نے گاڑی سے اترتے ہی چوکیدار سے سوال کیا۔ صاحب کوئی نہیں آیا، چوکیدار نے گیٹ بند کرتے ہوئے جواب دیا۔ میں نے کل صبح کے بعد اب اپنے صاحب کی صورت دیکھی ہے، خیر ہے نا؟ میں کام میں پھنس گیا تھا، قاسم نے متانت سے کہا۔ چوکیدار سر ہلا کر رہ گیا جیسے وہ اس کے لیے معمول کی بات ہو۔ بعد میں پتہ چلا کہ چوکیدار کے تاثرات کے بارے میں میرا قیاس غلط نہیں تھا۔ قاسم لاولد تھا، اس کی بیوی کافی عرصے سے پہلے اس کا ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ وہ تجارت کی زندگی گزار رہا تھا اور اپنی تنہائی کا احساس بلانے کے لیے کبھی کبھی اپنی راتیں باہر گزارتا تھا۔ مجرمانہ سرگرمیوں کے لیے اس کا گھر ایک بہترین ٹھکانہ تھا، کیونکہ وہاں چوکیدار کے سوا کوئی اور کل وقتی ملازم نہیں تھا۔ دن میں 2 جز وقتی ماسیاں آتی تھی جو گھر کی صفائی کرنے اور کھانا پکانے کے بعد واپس چلی جاتی تھی۔ وہ اپنی محدود ترین ضروریات سے زیادہ کشادہ گھر میں اپنی زندگی کیسے گزار رہا تھا، مجھے اس امر سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس وقت میں جلد از جلد اس کے گھر میں بنے ہوئے طے خانے تک پہنچنے کے لیے بے چین تھا۔ میں تیزی سے آگے بڑھا، پھر میں نے ٹھٹک کر سلطان شاہ کو پورچ میں چوکیدار کے ساتھ رکنے کی ہدایت کی۔ میرے ذہن میں اچانک اس شبے نے سر ابھارا تھا کہ اگر صبراج وہاں آ نکلا تو وہ تنہا ہونے کے باوجود ہمیں کچھ دیر کے لیے گھر میں محصور ہونے پر مجبور کر دے گا۔ قاسم کے چوکیدار کے سر پیر کا کوئی علم نہیں تھا، اس کے لیے صبراج ایک شناسا چہرہ تھا۔ وہ آ جاتا تو چوکیدار اسے بلا کم و کاست ہر بات بتا دیتا۔ سلطان شاہ اہم مواقع پر ہمیشہ بہت گہری سوجھ بوجھ اور سعادت مندی کا مظاہرہ کرتا تھا۔ وہ وہیں رک گیا۔ ہم دونوں قاسم کے ساتھ برآمدے میں داخل ہو گئے۔ قاسم نے اپنی چابی سے داخلی دروازے کا قفل کھولا اور اندر قدم رکھتے ہی سوئچ آن کر کے تاریک راہداری روشن کر دی۔ وہ مختصر سی راہداری گھر کی لابی میں ختم ہو گئی۔ اس سے آگے زینے تھے جو اوپر جاتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ نیچے اترنے والے زینوں پر ایک مقفل دروازہ سدے راہ بنا ہوا تھا۔ قاسم نے اپنی جیب سے دوسری چابی نکال کر جوں ہی وہ دروازہ کھولا، میں اسے ایک طرف دھکیل کر تیزی سے نیچے اترتا چلا گیا۔ آخری زینے سے فرش پر قدم رکھتے ہی میں نے ہولے سے جہانگیر کو آواز دی۔ طے خانے کی فضا میں حلق سے نکلنے والی چند مضطرب آوازیں گونج کر رہ گئیں۔ اسی لمحے قاسم نے مجھ سے آگے بڑھ کر طے خانہ روشن کر دیا۔ یہ دیکھ کر میرا دوران خون اچانک تیز ہو گیا کہ جہانگیر ایک کشادہ مسحری پر پڑے ہوئے شکن آلود بستر پر سیدھا بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے بال بری طرح بکھرے ہوئے تھے اور
आंखें खून कबूतर की तरह सुर्ख हो रही थीं। इसके दोनों हाथ पुश्त पर बंधे हुए थे, टखनों से पिंडलियों तक भी रस्सी बंधी हुई नजर आ रही थी और होंठों पर चौड़ा टेप चिपका हुआ था। तय खाने में यकायक रोशनी होने से मेरी आंखें चंद सानियों के लिए चुंधिया गईं। मेरी बसारत बहाल हुई तो जहांगीर हैरत और मुसरत से दीदे फाड़कर मुझे देख रहा था। मैंने बेइख्तियारी के आलम में अपनी जगह छोड़ी और दौड़कर इसके बेदस्तो पा वजूद से वालहाना अंदाज में लिपट गया। जहांगीर ने अपने हलक से गूं गां की तेज आवाजें निकालकर अपने बदन को झटके दिए। फौरी तौर पर बात मेरे पल्ले नहीं पड़ सकी, लेकिन लम्हा भर बाद मसला समझ में आ गया और मैंने इसके होंठों पर चिपका हुआ टेप एक झटके से उखाड़ दिया। टेप के साथ इसके कदरे बढ़े हुए शेव की जड़ें भी अपनी जगह से हिल गई होंगी। दाना आजाद होने के बाद इसके होंठों से पहली आवाज एक सिसकारी की सूरत में आजाद हुई। फिर इसने अपने अगवा कनंदगान को गालियां देनी शुरू कर दी। तुम टूट फूट से तो महफूज हो ना? मैंने इसके बदन को टटोलते हुए पूछा। ये रस्सियां खोलो। वो मेरे सवाल को नजर अंदाज करके गुर्राया। रस्सियों की बंदिशें बहुत सख्त थी। मैं इनमें उलझा हुआ था कि अव्वल खान ऊपर से एक छुरी ढूंढकर ले आया और इसने रस्सियां काटकर इसके हाथ पैर भी आजाद कर दिए। खुदा की पनाह, वो मुसहरी पर ही खड़ा हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे मैं यूं ही बिस्तर पर पड़े पड़े मर जाऊंगा। भूख और प्यास से मेरा बुरा हाल है। मैंने सहारा देकर इसे मुसहरी के लचकदार गद्दे से फर्श पर उतार लिया। अव्वल खान ने तय खाने में मौजूद छोटे रेफ्रिजरेटर से पानी की बोतल निकालकर इसकी तरफ बढ़ाई। जहांगीर ने मुसहरी के कोने पर टिक कर घटाघट वो छोटी बोतल खाली करके मुसहरी पर उछाल दी। तुम्हारे साथ ये चूहा कौन है? इसके चेहरे पर फटकार क्यों बरस रही है? कासिम के चेहरे पर नजर पड़ते ही इसने सवाल किया। ये इस घर का मजलूम मालिक है। मैंने इसे बताना चाहा, लेकिन जहांगीर ने मेरी वो बात अधूरी सुनते ही कासिम का गिरेबान पकड़ा और इसके चेहरे पर वहशियाना अंदाज में टक्कर रसीद कर दी। तय खाने की बंद फजा कासिम की चीख से गूंज उठी। इसकी नाक से खून की कई पतली पतली धारें बह निकली थीं। इससे पहले कि जहांगीर इसे मजीद तशद्दुद का निशाना बनाता, अव्वल खान झपट कर इन दोनों के दरमियान हायल हो गया। मैं बेदिक्कत जहांगीर को ये बावर कराने में कामयाब हो सका कि इस वक्त कासिम हमारे साथ तावन कर रहा था। इसे बुरे हाल को पहुंचाने वाले दूसरे थे, जिनमें से एक हमारे कब्जे में था, दूसरे को किसी भी वक्त उठाया जा सकता था। इसे ये बताने की जरूरत नहीं थी कि वो दूसरा आदमी कासिम के कारखाने में मुलाजिम था। कासिम इतना सुलझू साबित हुआ कि अपनी आस्तीन से नाक से बहने वाला खून साफ करके मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था। इसने पेशकश की कि ऊपर किचन रेफ्रिजरेटर में मौजूद एशियाई खुर्दो नोश से जहांगीर अपनी शिकम सेरी कर ले, लेकिन मेरे जहन के किसी गोशे में सोबराज की तरफ से मुसलसल खतरे की घंटी बज रही थी। इसके लिए मेरा और जहांगीर का मामला बहुत अहम था। वो किसी भी वक्त वहां पहुंच सकता था। इसके आने से कबल जहांगीर का वहां से निकल जाना बहुत जरूरी था। किसी फौरी तसादम की सूरत में इसे संभालना दुश्वार हो सकता था। हम बहुत तेजी के साथ तय खाने से निकले। मैंने कासिम को बता दिया था कि इससे कुछ अहम गुफ्तगू बाकी रह गई थी। इसे भी हमारे साथ चलना था। वो इस वक्त मोम की नाक बना हुआ था। खामोशी से हमारे साथ निकलता चला आया। हम जीने तय करने के बाद लॉबी की तरफ बढ़ रहे थे कि अचानक बाहर से गोली चलने की आवाज आई। लम्हा बार बाद इसी हथियार से दूसरे फायर की आवाज आई। फिर किसी गाड़ी के इंजन की पूरी शोर आवाज सुनाई दी। ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई बदहवासी में गेर बदले बगैर अपनी गाड़ी को हवा के दोष पर उड़ाने की कोशिश कर रहा हो। सुल्तान शाह, क्या हो रहा है? अव्वल खान ने चीख कर पूछा। कासिम का घर ज्यादा वसीओ अरीज नहीं था। फौरी तौर पर जवाब आ गया। जल्दी बाहर आओ, वो आ गया है। मैंने इसे भगा दिया। मैं दौड़ता हुआ घर से निकलता चला गया। बरामदे में जले हुए बारूद की तेज बू फैली हुई थी और सुल्तान शाह अपना पिस्तौल हाथ में लिए फाटक की खुली हुई जैली खिड़की के पास खड़ा हुआ था। चौकीदार इसके पीछे सहमा हुआ खड़ा था। जहांगीर के जहन पर अपनी उफ्ताद सवार थी। वो इस काबिल नहीं हो सका था कि इन उलझनों को फौरी तौर पर समझ सके। वो मशहूर से अंदाज में अव्वल खान के साथ चला आ रहा था। सुल्तान शाह ने तेज और पुरजोश लहजे में अपनी कहानी सुनानी शुरू कर दी। वो चौकीदार के साथ बातों में मसरूफ था कि कासिम के दरवाजे
दरवाजे पर कोई गाड़ी आकर रुकी। हॉर्न की आवाज सुनकर चौकीदार ने आहनी फाटक की जैली खिड़की खोली तो सुल्तान शाह भी इसके पीछे मौजूद था। आने वाली गाड़ी में कुल 2 नफूस मौजूद थे। ड्राइविंग सीट पर एक अजनबी चेहरा विराजमान था। इसके बराबर वाली नशिस्त पर एक बारिश और तवाना शख्स मौजूद था। बड़ी हुई दाढ़ी और घनी मूंछों के बावजूद वो मुड़ी हुई नाक को छुपाने में कामयाब नहीं हो सका था। चौकीदार इसे पहचानता था। वो अदब से इसकी तरफ बढ़ा। सुल्तान शाह के लिए वो बहुत नाजुक लम्हा था। एक रुसवाए जमाना मुजरम इसकी दस्तरस में था। जिस शख्स ने मुल्क की सारी एजेंसियों को नचाया हुआ था, इसे वो पल भर में खून में नहला सकता था। इससे सब्र न हो सका। इसने फुर्ती के साथ अपना पिस्तौल निकाला और ताक कर शुभराज पर गोली चला दी, मगर चौकीदार को बचाने के चक्कर में इसका निशाना खता हो गया। शुभराज की गाड़ी का इंजन चल रहा था। पहली गोली चलते ही ड्राइवर ने गाड़ी रिवर्स की। सुल्तान शाह ने गाड़ी के टायर पर दूसरा फायर किया, लेकिन गाड़ी न रुक सकी। ड्राइवर अगला टायर फटने की परवाह किए बगैर गाड़ी को आगे दौड़ाता ले गया। ये बहुत बुरा हुआ वो यहाँ आ गया था तो इसे बचकर नहीं जाना चाहिए था। मैंने कफे अफसोस मलते हुए कहा, तुम्हें दूसरा फायर गाड़ी के टायर के बजाय इन दोनों पर करना चाहिए था। शुभराज ड्राइवर की ओट में हो गया था। सुल्तान शाह ने मेरी बात काट कर अपनी सफाई पेश की। मैं गोली चलाता तो शुभराज का कुछ नहीं बिगड़ता। ड्राइवर हलाक या जख्मी हो जाता, गाड़ी रुक जाती, तुम्हें वक्त मिल जाता, हम लोग बाहर आ जाते। मैंने तेजी से कहा, जरा सा वक्त मिल जाता तो बहुत कुछ हो सकता था। वो इतनी आसानी से ना निकल पाता। बस गलती हो गई। सुल्तान शाह ने अपनी नजरें झुकाकर मुजरमाना एहसास के साथ कहा, ये बात मेरे जहन में नहीं आई थी। इंसान से गलती हो जाती है। अव्वल खान ने नरमी से कहा, किसी जोर आवर हरीफ को अचानक अपने सामने पाकर बड़े बड़ों के हाथ पैर फूल जाते हैं। हर शख्स के असाब फौलादी नहीं होते। अब यहाँ से निकलने की फिक्र करो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मगर मैं जानता था कि शुभराज दोबारा इधर आने की हिम्मत नहीं करेगा। वो बहुत चालाक और बुज़दिल मुजरिम था। मैदान साफ पाने की तवक्को में इधर आ गया था। 2 गोलियों का सामना करने के बाद इसमें इतना हौसला नहीं था कि वो कोई बड़ा खतरा मोल लेता। घर में ताला डाल दो, मैंने चौकीदार से तहकमाना लहजे में कहा। कोई भी आ जाए, दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं। कासिम ने जोर जोर से सर हिलाकर मेरी तायीद की और गाड़ी की पिछली सीट में घुस गया। जहांगीर को इस वक्त आराम की जरूरत थी। अव्वल खान ने इसे अगली नशिस्त पेश कर दी और चाबी मेरी तरफ बढ़ा दी। गाड़ी चलते ही अव्वल खान ने कुर्बो जवार की गलियों का एक चक्कर लगाने की तजवीज पेश की। वो इस खुश गुमानी में मुब्तला था कि वो दोनों कहीं रुककर अपनी गाड़ी का टायर बदल रहे होंगे। मेरी दानिश्त में वो वक्त की बर्बादी थी, लेकिन इस वक्त हमें कोई फौरी काम दरपेश नहीं था। मैंने गाड़ी अगली गली में मोड़ ली। काफी देर तक आसपास की गलियों में बेनीलो राम भटकने के बाद मैंने गाड़ी शाह फैसल पर निकाल ली। सलमा का क्या हाल है, वो कहाँ है? अचानक जहांगीर को अपनी बीवी का ख्याल आ गया। इसकी हालत बहुत खराब है, इसे मैं अपने घर ले आया था। मैंने कहा, क्या वाकई इसकी हालत बहुत खराब है? जहांगीर ने हैरत से सवाल किया। इससे बात कर लो। मैंने अपना मोबाइल फोन इसकी तरफ बढ़ा दिया। हम लोगों के लिए इसे संभालना मुश्किल हो रहा था। गाड़ी में तुम्हारा एक मददगार भी मौजूद है। जहांगीर ने चंद लम्हों तक सोचने के बाद कहा, जब हम घर की तरफ जा रहे हैं तो फोन करने की क्या जरूरत है, वहीं मुलाकात हो जाएगी। घर नहीं, अब तुम स्टेशन 4 जाओगे। अव्वल खान ने 2 टोक अल्फाज में वो फैसला सादर करके मुझे हैरान कर दिया। क्यों? जहांगीर ने सवाल किया। क्या वहाँ कोई जरूरी काम है? तुम्हारे लिए अब वही सबसे बेहतर और महफूज ठिकाना है। अव्वल खान भी कासिम की मौजूदगी की वजह से खुलकर बात करने से झिझक रहा था। तुम्हारी बीवी को भी आर्जी तौर पर वहीं बुला लिया जाएगा। किसी मुतबादल जगह का बंदोबस्त होने तक तुम दोनों मेरे मेहमान रहोगे। लेकिन क्यों? जहांगीर ने एहतजाज किया। मैं अपने घर में अपनी बीवी के साथ ज्यादा खुश रहता हूँ। मैं सलमा को लेकर इसी वक्त घर जाने को तरजीह दूंगा। हम दूसरी बार तुम्हारे अगवा के मुतहम्मल नहीं हो सकते। मैंने हंसते हुए इसकी बहस में दखल अंदाजी की। फिलहाल इतना काफी है, बाकी बातें स्टेशन 4 पर होंगी। जहांगीर मेरा इशारा समझ गया और इसने खामोशी इख्तियार कर ली। शदीद ज़हनी और जिस्मानी अजाब से गुजरने के बावजूद वो मामले की नजाकत को समझ रहा था। मेरे लिए ये बात हैरान कुन थी कि इसने एक बार भी मेरा नाम नहीं लिया था, और ये बात इस एतबार से अच्छी थी कि मैंने कासिम को आखिरकार आजाद करने का इरादा कर लिया था। स्टेशन 4 पर हिफाजती तहवील के चंद रोज गुजारने के बाद वो अपने मामूलात की तरफ लौटता तो किसी से ये दावा नहीं कर सकता था कि वो डैनी को देख चुका है। घर की तरफ जाने का इरादा मुलतवी कर दिया गया। जहांगीर
جہانگیر سب کی موجودگی میں اپنی بیوی کو فون کرنے سے کترا رہا تھا۔ مجھے اچھی طرح اندازہ تھا کہ آپس میں دن رات کی تو تکار کے باوجود جب وہ فون پر ایک دوسرے کی آواز سنیں گے تو دونوں ہی جذباتی ہو جائیں گے۔ جہانگیر کسی کو اپنی ان احمقانہ حرکات اور باتوں کا گواہ نہیں بنانا چاہتا تھا۔ میں نے موبائل فون سلطان شاہ کو دے دیا تاکہ وہ گھر پر موجود خواتین کو جہانگیر کی صحیح سلامت واپسی کی خوشخبری سنا دے۔ اسٹیشن 4 پر سب سے اہم مسئلہ جہانگیر کی بحالی کا تھا۔ اول خان نے دوران سفر اپریٹس استعمال کر کے اپنے آدمیوں کو ہدایت دے دی تھی۔ ان کی روشنی میں ایک آرام دہ اور کشادہ کمرہ اس کی میزبانی کے لیے تیار کر لیا گیا تھا۔ ایک آدمی سلمہ کو ہمارے گھر سے وہاں لانے کے لیے گیا ہوا تھا۔ قاسم کو اسی بیرک پر اتار کر اول خان نے اپنے آدمیوں کے حوالے کر دیا جہاں شیدہ قید تھا۔ قاسم بھی ایس ٹی ایف کا قیدی تھا، لیکن اس کے رضاکارانہ تعاون کی روشنی میں اسے بستر اور پنکھے وغیرہ کی مراعات دینے کا فیصلہ کر لیا گیا تھا۔ اس سے جہانگیر کے بارے میں گفتگو چلتی رہی تھی۔ شوبراج اور اس کی سرگرمیوں کا معاملہ ہنوز باقی تھا، وہ مرحلہ بعد میں طے کیا جا سکتا تھا۔ قاسم کو اتارتے ہوئے جب میں نے جہانگیر کو یہ بتایا کہ اسے اغوا کرنے والا ایک شخص اسی بیرک کے ایک عقوبت خانے میں قید ہے تو وہ اپنے کمرے کی طرف جانے سے پہلے اسے ایک نظر دیکھنے پر تل گیا۔ وہ خاصے خراب تیوروں کے ساتھ شیدے کے کمرے میں داخل ہوا، لیکن اس کا عبرتناک حشر دیکھ کر اس کا غصہ خود ہی کافور ہو گیا۔ شیدے کا رسی سے بندھا ہوا جسم بہت غیر فطری انداز میں فرش پر بے حس و حرکت پڑا تھا۔ اس کا بدن زخموں سے چور تھا، چہرے پر ورم آیا ہوا تھا اور داہنی ران کی ہڈی ٹوٹ جانے کے باعث وہ سوج کر کپا ہو رہی تھی۔ تکلیف کی شدت سے شیدہ اس وقت بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ مجھ سے پہلے تم لوگوں نے اس کا حلیہ بگاڑا ہوا ہے، اب میں اسے اور کیا سزا دوں گا؟ یہی ہو سکتا ہے کہ اس کے گلے میں چھری پھیر دی جائے۔ اسے دیکھ کر جہانگیر نے آسودہ لہجے میں کہا، اس کے ساتھی پر میں اپنا کام کروں گا۔ میں نے اسے اطمینان دلایا کہ اس کا مطلوب مجرم اگلے دن وہاں پہنچا دیا جائے گا۔ جہانگیر ہنگامہ خیز شہری زندگی کا عادی تھا۔ اسے اسٹیشن 4 پر چھایا ہوا خوابناک سناٹا بہت حیران کر رہا تھا۔ اس نے سرگوشیانہ لہجے میں مجھ سے شکایت کی کہ وہ ایسی سنسان جگہ پر کس طرح رہ سکے گا۔ میں نے اسے دلاسا دیا کہ اس کا کلفٹن والا فلیٹ کئی دشمنوں کی نظروں میں آ چکا تھا۔ اس کا فوری طور پر وہاں جانا کسی طرح مناسب نہیں تھا۔ کسی متبادل ٹھکانے کا بندوبست ہونے تک اس کا اسٹیشن 4 پر رہنا ناگزیر ہو چکا تھا۔ ہم لوگوں کی آمد کی وجہ سے وہاں بہت محدود سی نقل و حرکت شروع ہو چکی تھی۔ اول خان کی رہنمائی میں ہم جہانگیر کے لیے تیار کیے ہوئے کمرے میں پہنچے تو حیران رہ گئے۔ وہاں ایئر کنڈیشنر سے ٹیلی ویژن تک ہر چیز موجود تھی۔ میں دل ہی دل میں اول خان کی مہمان نوازی کا قائل ہو گیا۔ ہم چاروں کو وہاں بیٹھے ہوئے چند منٹ ہوئے تھے کہ جہانگیر کے لیے گرما گرم کھانے کی ٹرے آ گئی اور وہ ہر تکلف کو بالائے طاق رکھ کر اپنی شکم سیری میں مصروف ہو گیا۔ میں بہت غور سے اس کی حرکات دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ خوراک کے وہ چند لقمے ہیں جو انسان کی بنیادی ضرورت ہوتے ہیں، اس سے زیادہ وہ جو کچھ بھی کماتا اور خرچ کرتا ہے حقیقی معنوں میں اس کے کام نہیں آتا، اس کے ذریعے دوسروں کی نظر ہو جاتا ہے۔ وہ کھانے میں مصروف تھا کہ ویرا کے ساتھ سلمہ وہاں آ پہنچی۔ جہانگیر نے اچانک سلمہ کو اپنے سامنے دیکھا تو بس اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کے ہاتھ جہاں تھے وہیں تھم گئے۔ دوسری طرف سلمہ کی آنکھوں سے اچانک موتیوں کی لڑیاں بہہ نکلی تھیں۔ میں نے اپنے خون اشام دشمنوں سے لڑتے لڑتے اپنی زندگی گزاری تھی۔ اس جنگ میں انسانی جانوں کی کوئی اہمیت تھی، نہ انسانی جذبوں کا کوئی گزر۔ پھر بھی ان دونوں کی اس ملاقات نے میرا دل یوں پانی پانی کر دیا کہ میں سب کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کرتا ہوا اس کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ تم مجھے باہر کیوں بلا لائے؟ میں وہیں روک کر ان دونوں کا تماشا دیکھنا چاہ رہی تھی۔ ویرا نے کمرے سے باہر آنے کے بعد احتجاج کیا، اسے نئی زندگی ملی ہے اور تم اسے تماشا کہہ رہی ہو۔ میں نے اسے ملامت کی، یہ دونوں ایک دوسرے کو اتنا چاہتے ہیں تو پھر گھر میں ہر وقت لڑتے کیوں رہتے ہیں؟ یہ حقیقت ہے تو پھر وہ تماشا ہوتا ہوگا۔ اس نے ہمارے ساتھ چلتے ہوئے کہا،
یہ مشرق ہے، اول خان نے نرمی سے کہا۔ یہاں زندگی کی یہی رونق ہوتی ہے، ذرا ذرا سی بات پر بکھر جانا یہاں کا رواج نہیں ہے۔ ڈینی نے بالکل ٹھیک کیا کہ سب کو باہر لے آیا، یہ ان کے ذاتی لمحے ہیں، کسی کو ان میں مداخلت کا حق نہیں ہے۔ ویرا کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں اپنا سر جھٹک کر رہ گئی۔ تم غزالہ کو گھر پر اکیلا چھوڑ کر آئی ہو؟ اچانک سلطان شاہ نے رکھائی سے پوچھا۔ وہ اکیلی نہیں ہے، وہاں ابرار اور دین محمد بھی موجود ہیں، ویرا بولی۔ وہ چھت پر ہوں گے، گھر میں تو صرف وہی ہے۔ تو کیا ہوا؟ وہ کوئی نابالغ لڑکی نہیں ہے، وہ سلمہ کی دیکھ بھال کی وجہ سے اتنی تھکی ہوئی تھی کہ ہمارے ساتھ آنے پر رضامند نہیں ہوئی۔ وہ اپنا کمرہ بند کر کے گہری نیند سو رہی ہوگی۔ سلطان شاہ سے بات کرتے کرتے وہ میری طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ یہ بتاؤ کہ کیا یہ دونوں اب اسٹیشن 4 پر ہی رہیں گے؟ فی الحال یہی پروگرام ہے، میں نے مختصر سا جواب دیا۔ زبردست پروگرام ہے، ہمارے گھر میں زیادہ مہمان نوازی کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ غزالہ کا حوصلہ ہے کہ اس نے سلمہ کو سہ لیا، مجھے وحشت ہونے لگی تھی۔ ویرا نے اپنے دل کی بات کھل کر کہہ دی تھی، میں نے اس بارے میں اپنی زبان بند رکھی۔ جہانگیر کے لیے اس کا گھر محفوظ نہیں رہا تھا، ہم نے اسے اغوا کرنے والوں کی کمر توڑ دی تھی، لیکن کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ اس ناکامی پر سوبراج کا کیا رد عمل ہوگا۔ ایران کے کسی سرحدی قصبے سے کراچی آنے کے بعد وہ اپنی ناکامی کے ازالے کے لیے کوئی بھی انتہائی قدم اٹھا سکتا تھا۔ گھر کی طرح شہر کا کوئی ہوٹل بھی ان دونوں کے لیے محفوظ نہیں تھا۔ لے دے کر ہمارا گھر ان کے لیے بہتر پناہ گاہ ثابت ہو سکتا تھا، وہاں دونوں کے طویل قیام سے ہمارے لیے بہت سنگین مسائل پیدا ہو سکتے تھے۔ میں اپنی گہری دوستی کی بنا پر جہانگیر اور اس کی بیوی کو برداشت کر سکتا تھا، لیکن ویرا غزالہ اور سلطان شاہ کے لیے ایسا کرنا ممکن نہیں تھا۔ مجموعی طور پر ہمارے گھر کا ماحول گھٹن کا شکار ہو جاتا، اسی کے ساتھ آزادیاں بھی محدود ہو جاتی۔ اول خان نے ان کے لیے فراخ دلی کا مظاہرہ کر کے ہماری ایک بڑی مشکل آسان کر دی تھی۔ ہم باتیں کرتے ہوئے قیدیوں والی بیرک تک پہنچ گئے۔ میں اول خان کے ساتھ ریٹائرنگ روم میں آ گیا۔ ویرا سلطان شاہ کو ساتھ لے کر اس کمرے کی طرف بڑھ گئی جہاں شیدے کو رکھا گیا تھا۔ ہر آنے والا اسے اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا متمنی تھا۔ لال نے اس معاملے میں جس دلچسپی کا مظاہرہ کیا وہ کسی وضاحت کی محتاج نہیں تھی۔ اس نے میرے ایک اشارے پر قاسم کو ہمارے حوالے کر کے جہانگیر کی واپسی میں اہم ترین کردار ادا کیا تھا۔ بعد کے واقعات نے ثابت کر دیا تھا کہ ہم نے جہانگیر تک پہنچنے میں ذرا بھی تاخیر کی ہوتی تو سوبراج اس پر ہاتھ ڈال چکا ہوتا۔ میں نے جلال کو فون کیا تو وہ صدف مینشن پہنچ چکا تھا۔ سلام دعا کے بعد اس کا پہلا سوال جہانگیر کے بارے میں تھا۔ میں نے اسے تفصیل بتائی تو وہ خوش ہو گیا۔ خدا کا شکر ہے کہ وہ سوبراج کے چنگل میں جانے سے بال بال بچ گیا۔ تمہیں بر وقت قاسم کا خیال کیسے آ گیا؟ شیدے پر محنت بار آور نہ ہونے کے بعد ایک وہی نام سامنے رہ گیا تھا۔ میں نے جواب دیا، مجھے یہ امید نہیں تھی کہ جہانگیر اسی کے گھر سے بازیاب ہو سکے گا۔ وہ میرے آدمیوں کی تحویل میں رہتا تو روٹین میں اب اس کی باری آئی ہوتی۔ ہماری پوچھ گچھ سوبراج کی ذات تک محدود رہتی اور وقت ہاتھ سے نکل جاتا۔ وہ کہہ رہا تھا، بس یہ برا ہوا کہ سوبراج ایک مرتبہ پھر باغ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے اسے یا ویرا کو سلطان شاہ کی اس حماقت کے بارے میں نہیں بتایا کہ اس نے بوکھلاہٹ میں دوسرا فائر سوبراج کی گاڑی کے ٹائر پر کیا تھا۔ ان دونوں کے لیے اتنا کافی تھا کہ سلطان شاہ کی فائرنگ کے باوجود سوبراج نکل گیا۔ ویرا کو اصل واقعے کی بھنک مل جاتی تو وہ سلطان شاہ کا جینا حرام کر سکتی تھی۔ یہ بات قابل غور ہے کہ ہم لوگوں کی ساری تدابیر کے باوجود وہ سرحد پار کر کے ایران جانے میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے تفکر امیز لہجے میں کہا، اب وہ کراچی لوٹ آیا ہے تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ اس بار وہ سرحد پار نہ جا سکے۔ وہ بہت عیار اور جھوٹا ہے، ہو سکتا ہے کہ کراچی میں چھپا ہوا ہو اور اس نے قاسم سے جھوٹ بولا ہو۔ اس نے اپنا خیال ظاہر کیا، اس بارے میں مجھے کوئی شبہ نہیں ہے۔ وہ کراچی کے قرب و جوار میں ہوتا تو کامیاب اغوا کی خبر ملنے کے بعد قاسم کے گھر تک پہنچنے میں اتنی دیر نہ کرتا۔ آثار بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں اسے اپنی گرد موت کے سائے پھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔
جہانگیر کے ذریعے مجھے گھیرنے کی کوشش میں ناکام ہونے کے بعد وہ زیادہ دیر تک یہاں نہیں رکے گا، پہلی فرصت میں بھاگنے کی کوشش کرے گا۔ زیادہ امکان یہی ہے کہ وہ اس بار بھی ایران کا آزمودہ راستہ اختیار کرے۔ کراچی سے نکلنے والے راستوں کی مسلسل نگرانی ہو رہی ہے، کچے اور غیر روایتی راستوں کو سیل کرنا ممکن نہیں ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ ناکہ بندی زیادہ سخت ہو جائے۔ تم بھی قاسم پر محنت کرو، اس وقت وہ بہت اہم مہرہ ہے۔ دوسرے کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ابھی وہ صدف مینشن کے اعصاب شکن ماحول سے خوف زدہ کیے جا رہے ہیں۔ میں کچھ دیر آرام کرنے کے بعد ان دونوں کا رخ کروں گا۔ چاہو تو تم بھی میرے ساتھ شامل ہو سکتے ہو۔ تمہارے بیشتر سوال بہت تیکھے اور برجستہ ہوتے ہیں۔ میں نے اس سے صدف مینشن کا چکر لگانے کا وعدہ کیا اور ہماری گفتگو ختم ہو گئی۔ اسے تازہ ترین واقعات سے باخبر کرنے کے بعد میرے سر سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا تھا۔ اس دوران میں ویرا اور سلطان شاہ واپس آ چکے تھے۔ غالباً اس دوران میں سلطان شاہ نے اسے سارے واقعات سے آگاہ کر دیا تھا۔ میں نے سلطان شاہ کی سنگین غلطی کو چھپا لیا تھا، لیکن میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ احساس اس کے سر پر مسلط ہو گیا تھا، جس کے نتیجے میں اس کی فطری خوش دلی رخصت ہو چکی تھی اور وہ ویرا کے مقابلے میں دبا دبا نظر آ رہا تھا۔ شیدے پر بلا وجہ اتنی محنت کی گئی۔ کچھ دیر کی بوجھل خاموشی کے بعد ویرا بولی، شاید قاسم اس سے زیادہ کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ اس وقت صرف شیدہ ہمارے ہاتھ آیا تھا۔ میں حیران ہوں کہ برے حال کو پہنچ جانے کے باوجود اپنی جگہ سے ہس سے مس نہیں ہوا۔ میں نے ایسے سخت جان مجرم بہت کم دیکھے ہیں، اسی وجہ سے سوبراج نے اسے قاسم فشریز میں لگوایا ہوگا۔ اول خان بولا، جرائم کی دنیا میں ایسے جیدار لوگ بہت کم ملتے ہیں جو اپنی جان دے دیتے ہیں لیکن زبان نہیں کھولتے۔ مجھے حیرت ہے کہ اسے سوبراج کی ہدایت پر قاسم نے اپنی فیکٹری میں ملازم رکھا، لیکن شیدہ سوبراج سے بالکل واقف نہیں ہے۔ سوبراج عطاب میں آنے سے پہلے دوہری زندگی گزار رہا تھا۔ میں نے کہا، ایک طرف اسے اقتدار کے ایوانوں میں رسائی حاصل تھی تو دوسری طرف کوبرا کے روپ میں مجرموں سے اس کے گہرے روابط تھے۔ میرا اندازہ ہے کہ ان دنوں شیدہ اس کی نظروں میں آیا ہوگا۔ اسے قانون سے پناہ اور گزارے کے لیے روزگار کی ضرورت تھی۔ سوبراج کام کے آدمیوں کی تلاش میں تھا۔ شیدہ آرام سے قاسم فشریز میں کھپ گیا۔ ہر طرف سے رابطے ختم ہونے کے بعد وہ اس سے کام لینے پر مجبور ہو گیا۔ ویرا نے بات آگے بڑھائی، اس کے حالات زیادہ خراب نہ ہوتے تو شاید وہ اسے داؤ پر نہ لگاتا۔ شیدہ ایک مفرور اشتہاری مجرم ہے، یہاں اسے کافی سزا مل گئی۔ اسے یہاں رکھ کر پالنے کی بجائے اب پولیس کی تحویل میں دے دینا بہتر ہوگا تاکہ وہ کھلی عدالتوں میں اپنے خلاف مقدمات کا سامنا کر کے اپنے منطقی انجام کو پہنچ جائے۔ اول خان نے تائید طلب نگاہوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، رات تقریباً گزرنے والی ہے، کیوں نہ ہم قاسم کا قصہ بھی نمٹا لیں۔ قاسم کو اسی وقت بلا لیا جائے تو میں بھی اس کارروائی میں شامل ہو جاؤں گی۔ ویرا نے اپنی ٹانگ اڑائی، البتہ شیدے کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے مجنوں سے مشورہ ضرور کر لینا۔ اپنے ہاتھوں سے شیدے کو مارے بغیر اسے چین نہیں آئے گا۔ وہ شیدے کی حالت زار پر ترس کھا کر اسے اپنی طرف سے معاف کر چکا ہے۔ سلطان شاہ نے ویرا کو آگاہ کیا، ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے ساتھی پر اپنے دل کی بڑاس نکالنے کا منصوبہ بنائے بیٹھا ہو۔ شیدے کے بارے میں اس سے مشورہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔